یہاں پہ زیادہ تر کمپلینس آتی ہیں کہ لوگوں کے ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی ڈرا بیک اور ریفنڈ رکا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سال 2023 میں وفاقی ٹیکس مؤسسہ کے ادارے کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب حلال امتیاز 17 امتیاز جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، ان کی سربراہی میں اس ادارے نے ٹیکس پیئرز کے اور کامن مین کے جس کو بھی کوئی کمپلینٹ ہوئی ہے، جس کا بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے، انکم ٹیکس سے، فیڈرل ایکسائز سے، سیلز ٹیکس سے اور کسٹم سے، اس کے ازالے کے لیے انہوں نے کوئی ایفرٹ جو ہے وہ اسپیئر نہیں کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں ٹیکس پیئر کے، کامن مین کے، جو کسی بھی ٹیکس کے ادارے سے متعلق ہیں، اس کو حل کیا جائے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہیڈ کوارٹر آفس میں آل اوور دا کنٹری 8000 کمپلینٹس فائل ہوئیں، جس میں سے 95% امپلیمنٹ ہوئیں، جبکہ پچھلے سال 2022 میں کمپلینٹس کی جو تعداد تھی وہ صرف 5752 تھی۔ اسی طرح ہمارے اس وفاقی ٹیکس مہذب کوئٹہ میں 710 کمپلینٹس فائل ہوئیں اور 424 کمپلینٹ جو تھی وہ پچھلے سال فائل ہوئی تھی، اور اس لحاظ سے 67% انکریز ہے کمپلینٹس میں۔ اب یہ دیکھیں کہ 2022 کے مقابلے میں 2023 میں کمپلینٹ کی تعداد میں 67% انکریز ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے جو بھی ٹیکس کے ادارے سے لوگوں کے جو ہمارے پاس گریونسز آئے، جو مسائل آئے، اس کو ہم نے حل کیا، اور اب آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 710 کمپلینٹس کو ہم نے 43 ڈیز میں امپلیمنٹ کیا، اور اس وقت صرف 3 کمپلینٹس ایسی ہیں جس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا، باقی ساری کی ساری کمپلینٹس جو ہیں اس پہ عمل درآمد ہو گیا۔ تو باقی آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے یا کوئی آپ اس ادارے کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب، وہ اپنی ذاتی دلچسپی لے کے، پرسنل انٹرسٹ لے کے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں، اور انہوں نے کوئی ایفرٹ اسپیئر نہیں کی کہ کسی کا معاملہ جو ہے اب حل ہونے سے رہ جائے۔ وہ باقاعدہ کمپلینس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ہر مہینے سارے ایڈوائزرز کے ساتھ ویڈیو لنک پہ میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ میں ہر ایک سے ایک ایک کمپلینٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا کیا حل کیا ہے، اور اس کا اگر حل نہیں ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے، اور جب ان کو کوئی وجہ بتائی جائے تو وہ پھر اپنے ہیڈ کوارٹر لیول پہ FBR سے ٹیک اپ کر کے اس مسئلے کو حل کروا دیں۔ یہاں پہ زیادہ تر کمپلینس آتی ہیں کہ لوگوں کے ایکسپورٹ پہ ڈیوٹی ڈرا بیک اور ریفنڈ رکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کی کمپلینس یہ ہیں، امپورٹرز کی کمپلینس یہ ہیں کہ جب کبھی ان کا سامان جو ٹیکس ہوتا ہے اور جب وہ جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ اپ کنٹری ملتان میں، لاہور میں، تو راستے میں اننیسیسری چیکنگ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ہمارے ادارے نے FBR سے مل کے ایک پروسیجر فارمولیٹ کیا ہے، جس کے تحت ایڈیشنل کلیکٹر جو ہے وہ اس کام کو پروسیس کرے گا، خود دیکھے گا، خود مانیٹر کرے گا، اور ACDC کی نگرانی میں وہ جو سامان ہے اس کا ایگزامینیشن ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے یہاں پہ ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ کراچی میں لارج ٹیکس آفس میں اور میڈیم ٹیکس آفس میں وہاں پہ رجسٹر ہیں، لیکن ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً کوئی 50 کے قریب ٹیکس پیئرز نے ہمیں رجوع کیا اور کمپلینٹ فائل کی کہ ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ کراچی سے کوئٹہ ٹرانسفر کیے جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی فائنڈنگز دیں، ہم نے ریکمنڈیشنز دیں، اور ان سارے ٹیکس پیئرز کی جو جورسڈکشن ہے وہ ہم نے کراچی سے کوئٹہ ٹرانسفر کی، اور FBR سے ہم نے بڑا ایکٹیولی اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا، اور ان کے FBR کو پرسو کر کے ہم نے یہ سارے مسئلہ حل کیا۔ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ
ڈیوٹی پیڈ کنسائنمنٹ جا رہی ہے نا، ملتان جا رہی ہے، لاہور جا رہی ہے، فیصل آباد جائیے، تو وہ باقاعدہ راستے میں چیک پوسٹ میں اس کو انٹری کرتے ہیں تاکہ اس کی دوبارہ جو ہے وہ ڈپلیکیشن نہ ہو. اور اگر پہلی دفعہ کوئی انٹری جا رہی ہے اور اگر پھر اس کو پھر بھی کوئی روکتا ہے اور اس سے پہلے وہ انٹری نہیں وہاں پہ پاس ہو کے گئی، تو پھر تو ہم ایکشن پھر ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹاف کے خلاف کہ جی آپ اس کو دیکھیں، انویسٹیگیٹ کریں اور یہ چیک کریں کہ ایسا کیوں ہے. یہ ہے کہ یہاں کہیں ہم سیریس نیچر کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں ہم باقاعدہ انویسٹیگیشن کا آرڈر کرتے ہیں، اس پہ پھر انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے. اور یہ موسم کا ادارہ اتنا افیکٹو ہے اور اس کو جو قانونی طور پہ جو اختیارات ہیں اس کے تحت ایف بی آر باؤنڈ ہے کہ وفاقی ٹیکس موثر کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرے اور کوئی کسی قسم کی ہنڈرنس نہ کرے. اگر فرض کریں کوئی ٹیکس کا ادارہ عمل درآمد نہیں کرتا، ہنڈرنس نہیں کرتا، تو ایف ٹی او صاحب کو ایک سپریم کورٹ کے جج کی کنٹمپٹ پاور ہے کہ جس میں وہ ان کے خلاف ڈیفائنس پروسیڈنگس بھی کر سکتے ہیں.